السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی اپنے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی پر یہ بہت اہم ٹاپک اور موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، موضوع بہت اہم ہے اور وقت کی عین ضرورت ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش اور التماس کرتا ہوں کہ اس طریقے سے جو اہم موضوعات اور ویڈیو ہے اور وقت کی عین ضرورت، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ آئیے ناظرین اپنے موضوع اور ٹاپک کی طرف۔ میں نے شروع میں کہا تھا، پچھلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ہر بندہ وظائف کا اہتمام کرے اور اپنے گھروں کے اندر یہ معمول رکھے کہ وظائف کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم جس الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جس پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس الجھنوں اور پریشانیوں سے ہم لوگ نکل بھی سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ ہوگا کہ ہم نام نہاد عاملوں کے ہاتھ پر نہیں پڑیں گے۔ میرے سامنے یہ حالات، یہ صورتحال، یہ واقعات آتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے حقائق بیان کروں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں جب پھنسے رہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور راستہ نہیں ملتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے عاملوں کے ہاتھ پر پڑتے ہیں۔ پھر عاملوں کے ہاتھ پر پڑنے سے عقائد بھی وہ خراب کر دیتے ہیں اور پیسے بھی خراب کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے صورتحال اور واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ لوگ عزتیں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس پیر سے واقف ہوں گے، ہم دائرہ اسلام کے اندر رہیں گے اور ہر بندہ وظائف کا اہتمام کرے گا، تو پھر ہم ان چیزوں سے بچے رہیں گے، اور اگر اس پیر سے واقف ہوں گے تو ہم کبھی نام نہاد عاملوں کے ہاتھوں پر نہیں پڑیں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم وظائف کا اہتمام کریں اور رب کے سامنے اپنے التجا، اپنے پریشانیوں کو رکھیں، رب کے سامنے ہم گڑ گڑا کر روئیں، اللہ سے مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب اتنی عظیم کتاب ہے جسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں، اور جسے کتاب اللہ بھی کہتے ہیں اور کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اور پھر اسی کتاب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب میرے رب نے اسے بطور شفا تمام مومنین کے لیے نازل کیا ہے، تو پھر ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم در بدر عاملوں کے چوکٹ پر پوکرے کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ لیکن میرے معزز ناظرین، میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو حقائق بھی بتلاؤں گا اور وظائف بھی، وہ قرآن پاک کی آیات جو ہر مرض کے لیے ہمارے لیے شفا ہے، اس کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا پچھلے ویڈیو کے اندر کہ آپ لوگ قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اس وقت میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کسی پریشانی کا سامنا ہوتا، کوئی حاجت ہوتی، وہ 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے مانگتے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ظاہری اسباب کو تلاش کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتے۔ ہم ظاہری اسباب کو تلاش کرتے ہیں کہ میری شفا اس اسباب کے اندر ہوگی، میری پریشانی کا حل اس سبب کے اندر ہوگا۔ تو ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت اور وظائف کا اہتمام لازمی اور ضروری ہے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر اس کا معمول بھی بنائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصیات کریں۔
السلام.